بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ گلگت بلتستان کے ضلع سور کے علاقے میں برزل پاس کھولنے کے لیے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا ہے۔ برف ہٹانے کے آپریشن کی قیادت کیپٹن اسمد نے کی ہے۔ 3 جنوری رات 2 بجے برفانی تودہ گرا۔ کیپٹن اسمد، 2 فوجی جوان اور 1 سویلین مشین آپریٹر برف تلے دب گئے۔ انتھک کوششوں کے بعد چاروں کو برفانی تودے تلے نکال لیا گیا ہے۔ کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء نے انتہائی دشوار اور نامساعد موسمی حالات میں کٹھن آپریشن کی قیادت کی۔ ISPR کے مطابق جان کا نذرانہ دینے والوں کی قربانی اور فرض شناسی پاک فوج کے عزم کی روشن مثال ہے۔ پاک افواج کے تمام رینکس وطن عزیز کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ جہاں انہیں بیجنگ ایئرپورٹ پر چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان UA شیا ویونگ نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بیجنگ میں 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ پاک چین وزارت خارجہ کی سطح پر یہ ڈائیلاگ اتوار کو منعقد ہوگا، جس میں اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای مذاکرات کے صدارت کریں گے۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات 75 برس مکمل ہو چکے ہیں اور سال 2026 میں اس موقع پر خصوصی تقریبات کا انعقاد متوقع ہے۔ پاک چین دوستی کے 75 سال کے موقع پر مشترکہ اقدامات اور تقریبات کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ آمد سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی، جن میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کو سراہا اور خطے میں مسائل کے خوش اسلوبے سے حل کیے تمام فریقین کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان نے یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کی جانب سے تنازع کے حل کے لیے سعودی عرب میں جامع مذاکرات کے انعقاد کے فیصلے کو سراہتے ہوئے اس عمل کو پرامن ماحول میں آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان ریاض میں مجوزہ جامع مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور یمن کے تمام فریقین پر ایک بار پھر زور دیتا ہے کہ وہ طے شدہ اصولوں کے تحت مذاکراتی اور سیاسی حل کی جانب پیش رفت کریں۔ MQM نے کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا۔ بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار اور حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا، ہم کراچی کے حق کو تمام اسمبلیوں میں پہنچائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ثاقب خان زادہ۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کراچی کو وہ حیثیت دینا ہوگی جس کا وہ حقدار ہے۔ کراچی کا انفراسٹرکچر انتہائی بری صورتحال میں ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا ہم نے 23 اگست کو تاریخی فیصلہ کیا تھا، MQM اب صرف کراچی سے چلے گی اور کہیں سے نہیں چلے گی۔ اپنے کسی ساتھی کے بیانیے پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر، تو MQM مارکہ معیشت میں اپنا یہ حصہ ڈالنے کے لیے MQM نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کراچی بچاؤ مہم شروع کریں۔ دو حکومتوں کے درمیان یہ تفتیش ہوئی، معاملہ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس محفوظ ہے۔ MQM کے مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا ملکی معیشت کا تعلق کراچی سے ہے، اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے برباد نہیں ہوتے ہیں۔ کراچی کا حق 3 خرب 400 ارب ہے جو اس کو نہیں دیا جا رہا۔ 8,000 ارب جو ہم اتنی سختی سے کراچی ماسٹر پلان یا کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو پرسو کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے 8,000 ارب روپے کا گھپلہ ہے۔ کراچی کو نہیں دیا گیا، کراچی کو منظور شدہ ماسٹر پلان تبدیل کیا گیا، 8,000 روپے کا معاملہ ہے۔ کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ MQM رہنما کا مزید کہنا تھا کہ وہ 2025 میں ہم نے تاریخی مارکہ سر کیا، سال 2026 میں اگلا مارکہ معیشت ہے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی ملکی بقا و سلامتی سے جڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر آزاد اور خود مختار بنانے کے لیے کراچی کا کردار مضبوط کیا جائے۔
مسلسل عدم حاضری پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں چل رہا ہے۔ عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا اور کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCI نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کراچی میں مائی کلاچی روڈ پھاٹک سے 4 لاشیں ملنے کا معاملہ، پولیس نے مرنے والوں کا پتہ لگا لیا۔ خاتون کی شناخت انیلا کے نام سے ہوئی، ساتھ ملنے والی لاشیں انیلا کے بچوں کی ہیں۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق بچوں کی شناخت حسنین، کونین زہرا اور کشور زہرا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ خاتون بچوں کے ساتھ گھارادر میں رہائش پذیر تھیں۔ خاتون انیلا 31 دسمبر سے لاپتہ تھیں۔ DIG ساؤتھ نے مزید بتایا کہ خاتون انیلا کے طلاق ہو چکی ہے۔ خاتون کے سابقہ شوہر کی تلاش جاری ہے۔ حقائق کے منافی اور نفرت پر مبنی بیانات اور سوشل میڈیا کے سستے نعروں سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ ماضی میں کراچی کے مسائل سے غافل رہی ہے اور نہ آج ہے۔ پانی، سیوریج، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے مسائل سابقہ نام نہاد شہری حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت کا نتیجہ ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نینا میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عملی اقدامات کے ذریعے عوام کے مسائل حل کر رہی ہے۔ K4 منصوبہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، بس سروسز اور دیگر ترقیاتی منصوبے حکومتی کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھتی ہے اور کراچی کا پیسہ کراچی ہی پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے سرکاری اسپتال جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ان کا ماڈل دیگر صوبوں کے لیے مثال بن چکا ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں تجاوزات مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ TMC انتظامیہ نے صدر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 40 دکانیں سیل کر دیں، جبکہ 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق صدر، مین فیلڈ اسٹریٹ، داؤد پوتا روڈ اور اعتراف کے علاقوں میں تجاوزات قائم کرنے پر کارروائیاں کی گئیں۔ سیل کے جانے والی دکانوں میں چائے خانے، الیکٹرانک شاپس اور کپڑا مارکیٹ شامل ہیں۔ دکانوں کے باہر قائم ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں اور دیگر تجاوزات بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ انکروچمنٹ آپریشن کمشنر کراچی حسن نقوی نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنر حافظ بھنگوار اور صدر ٹاؤن چیئرمین منصور شیخ کی سربراہی میں کیا گیا۔ آپریشن میں صدر ٹاؤن انتظامیہ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور شیخ کا کہنا تھا کہ صدر ٹاؤن کو مکمل طور پر تجاوزات سے پاک کیا جائے گا اور شہریوں کو درپیش مسائل کے پیش نظر روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔